السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول دانہ کا کل میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے تعارفی حصہ شیئر کیا، آج اس سے آگے کا سلسلہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ بہلول دانہ بچوں میں بچہ بنا ہوا تھا اور دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا۔ بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ بچوں نے سوال کیا۔ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، بچوں نے پوچھا، یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے اس طرح سے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہب ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہب نے انہیں پرے دھکیلا۔ خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے۔ جب وہب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو ایک ایک کر کے وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں پر وہب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا۔ وہب، وہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسہ چہروں کو دیکھا، جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں، اور وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی ابا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے، وہب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کوئی انسیت سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بولا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں، وہب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہب بولا، بیمار تو سبھی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں؟ وہب ہنسا اور رازداری سے بولا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کون سا ایسا ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار ضج ہو گئے۔ انہوں نے بتیری کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمتائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتہ داروں، قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پیروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، وہب، تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے، تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا
جو مخاطب کو محظوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم میں دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا، اور اگر خاص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بزدل سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانشمندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بدکردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہاب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، وہ کس طرح؟ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہاب کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ اپنی گدڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھانا کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں؟ دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا اور اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس آ کر تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔